بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ بے شک اللہ کی تدبیر سب کی تدبیروں سے اعلیٰ اور بہترین ہے۔ فرعون نکلا تھا بنی اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے، مگر اللہ پاک نے فرعون کو ہی سمندر میں غرق کر دیا۔ ناظرین، جب فرعون کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور اللہ پاک کی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انکار کر دیا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ان کے بچوں کو اور زیادہ تیزی سے قتل کرنا شروع کر دیا، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ پھر ایک محسوس رات کو جب فرعون اور اس کے قبطی لوگ نیند کے مزے لے رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور انہیں لے کر کوہ سینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے قریب پہنچے تو پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بھی بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں آ گئی۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے تو پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے، تو یہ دیکھ کر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم کہاں جائیں؟ آگے سمندر ہے تو پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے، اب ہمیں مرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے، ہمیں تمہاری بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے کر رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کو یقین کامل تھا کہ اللہ پاک ہمیں اس مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے موسیٰ، اپنے عصا سے سمندر میں ضرب لگاؤ تو اس میں رستہ بن جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اپنے عصا سے سمندر میں ضرب لگائی تو سمندر پھٹ گیا اور دونوں طرف کا پانی بڑے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور سمندر میں رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اس رستے سے سمندر کے دوسری طرف چلے جائیں۔ جب تمام بنی اسرائیل اس رستے سے نکل کر دوسری طرف چلے گئے تو فرعون اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ سمندر میں رستہ بن گیا ہے تو اس نے سوچا کہ ہم بھی اسی رستے سے نکل جائیں گے۔ پھر جب فرعون اپنے لشکر کو لے کر سمندر سے گزرنے لگا تو اللہ پاک کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ پھر جب فرعون اس پانی میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، مگر اب اس کے ایمان لانے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوا اور اللہ پاک نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا، اور اللہ پاک نے فرعون کی لاش کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، کیونکہ فرعون کی لاش کو نہ سمندر نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے۔ اور اس طرح اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، جسے اللہ پاک نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 50 میں یوں ارشاد کیا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو نجات دے دی، مگر فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے، لیکن ہم نے غرق کر دیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قیامت کے دن ہم سب کا بھی فیصلہ ہونا ہے اور ہم سب کو بھی ہمارے نامہ اعمال کی بنا پر پکڑا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور قیامت کے دن
ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔